عمران خان صاحب کا اور ریحام خان صاحبہ کا ایک ذاتی معاملہ ہے، لیکن کیونکہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں تو پاپولر لیڈر کا ہر ایکشن بھی پاپولر ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ شادی صرف آج نہیں بلکہ پچھلے کئی دنوں سے میڈیا میں مختلف اینگلز کے ساتھ زیر بحث تھی. آج جب شادی انجام پا چکی ہے تو سب سے پہلے ہم عمران خان صاحب کو اور ریحام خان صاحبہ کو مبارکباد دیتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامت رکھے اور ان کی باقی زندگی انتہائی خوشگوار طریقے سے گزرے. اس شادی میں بہت سے لوگ ابھی سے بہت سے کیڑے نکال رہے ہیں، لیکن ہم اس شادی کو ایک مثبت اینگل سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں تین چیزیں بہت ہی مثبت ہیں، بہت پازیٹو ہیں. تین چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شادی بہت سادگی سے انجام پائی اور اس میں کوئی نمود و نمائش نہیں تھی. دوسری اہم ترین بات یہ تھی کہ اس کا جو ولیمہ ہونے والا ہے اس میں بجائے کہ بہت سے لوگوں کو بلا کے اور ان کو طرح طرح کے کھانے کھلائے جائیں، ولیمے میں غریبوں کو کھانا کھلایا جائے گا. یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. اور تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے بچوں کو اعتماد میں لیا اور ریحام خان صاحبہ جو ہیں وہ آج اپنی جو سب سے چھوٹی بچی ہے اس کے ساتھ ان کی تصاویر آپ نے دیکھ لی. تو دونوں نے اپنے بچوں کو فراموش نہیں کیا، ان کو اس سارے عمل سے علیحدہ نہیں رکھا بلکہ ان کو اعتماد میں لیا. لیکن اس سارے معاملے پر کیونکہ اس پر صرف پاکستانی میڈیا نہیں بلکہ انڈین میڈیا اور کچھ مغربی اخبارات اور ٹی وی چینلز بھی بہت دلچسپی لے رہے ہیں، تو ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ کیا اس شادی کے معاملے میں جو میڈیا کا کردار تھا یہ پازیٹو تھا یا نیگیٹو تھا. اور اسی میڈیا کے کردار کے حوالے سے کچھ دیگر سوالات بھی زیر بحث ہیں. اس میں نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن ہے اس کی کچھ ریکمنڈیشنز بھی سامنے آئی ہیں، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن آغاز کریں گے کہ یہ جو آج عمران خان صاحب کی شادی ہوئی ہے اس میں جو میڈیا کا کردار ہے یہ پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے. اور ہم نے آج دعوت دی ہے، کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر عباس صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور یہاں پہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہے جناب بلال ڈار صاحب، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں اور یہ جنگ اخبار سے وابستہ ہیں. اس کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے صدف بیگ صاحبہ کو جو کہ میڈیا ایکٹیوسٹ رائٹ ہیں، ایک این جی او جو میڈیا رائٹس کے لیے کام کرتی ہے، یہ اس میں کام کرتی ہیں. اور طلال چودھری صاحب جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن کے ممبر ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت جانے پہچانے ہیں اور مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. مظہر عباس صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے پہلے سوال کروں، میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آج عمران خان صاحب کی اور ریحام خان صاحبہ کی شادی ہوئی، آج بریکنگ نیوز تھی کہ نکاح جو ہے وہ پڑھا دیا گیا، مفتی سعید صاحب نے نکاح پڑھایا. لیکن اگر آپ یاد کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 17 نومبر 2014 کو، آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے، لاہور کے ایک سینئر صحافی نے اپنے ٹی وی چینل پر اپنے شو میں یہ کہا کہ عمران خان نے ایک ٹی وی اینکر ریحام خان سے 1 نومبر 2014 کو شادی کر لیا ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ شادی 1 نومبر 2014 کو کرائی. اس کے بعد اسلام آباد کی ایک خاتون صحافی جو ہیں، جو کہ رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا 27 دسمبر 2014 کو کہ آج ایک اینکر نے ایک سیاستدان سے شادی کر لی. اور پھر 30 دسمبر 2014 کو ڈیلی میل برطانیہ کا اخبار جو ہے اس نے بھی یہ خبر دے دی کہ عمران خان نے شادی کر لی ہے. اور اسی ڈیلی میل کے حوالے سے پاکستانی اخبارات نے بھی یہ خبر کیری کی اور خبر چلتی رہی اور ان سب نے شادی کروا دی تھی اور آج سارے کہہ رہے ہیں کہ شادی آج ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی میں بہت سی مثالیں آپ کو پیش کر سکتا ہوں. تو یہ جو سارا معاملہ تھا، اس پر جب یہ ساری خبریں میڈیا میں چل رہی تھیں تو ریحام خان صاحبہ جو ہیں ان کو کچھ ٹی وی چینلز میں ہمارے دوست جو ساتھی ہیں انہوں نے بلایا اور ایک پروگرام میں ان سے یہ سوال پوچھا گیا شادی کے حوالے سے. تو سوال پوچھا ہمارے دوست ستار خان نے، تو ریحام خان نے کیا جواب دیا ذرا سنیے. ہمارے جو نیوز اینکرز ہیں وہ فلمیں بنانے میں بہت زیادہ پیش ہیں. میں اتنی زیادہ اس کو مائنڈ نہیں کرتی کیونکہ میں ریئلائز کرتی ہوں کیونکہ لوگوں نے روٹی روزی بھی کمانی ہوتی ہے. ایک صحیح طریقہ ہے روزی کمانے کا اور ایک دوسرا طریقہ بھی ہے. تو اب اگر آپ کو کوئی بچی آئی ہے اور آپ کا کیریئر اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ خطرے میں آ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طریقہ اختیار کریں کیونکہ آپ تھریٹن ہو رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو راہ راست پہ واپس آ نہیں سکتے، وہ اتنی گمراہی کے راستے پہ چل گئے ہیں
کیونکہ وہ فلمیں ڈالنے کی ان کو عادت ہے, فلمیں سنانے کی عادت ہے. ابھی تک شادی نہیں ہوئی. دیکھیں نا, خان کو چھیڑنا ٹھیک ہے, 1.5 آدمی میرا کیا بگاڑ لے گا, لیکن یہ ویسے ہیں جیسے ایک وہ مکھی ہوتی ہے جو بھن بھنا رہی ہوتی ہے, اور ایک مکھی ہوتی ہے جو اس طرح پڑی ہوتی ہے الٹی, کہ جو ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اب آپ اخبار لائیں اس کو اسکواش کر لیں. تو میرے لیے تو اس طرح ہے, they're half dead already. سو زیادہ مجھے نہ پنگے لیں. میرا خیال ہے کمپیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فیکچول رپورٹنگ کریں, فلمیں نہ ڈالیں, اور اب اس عمر میں کچھ اپنی عمر ہی کا لحاظ کریں, کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ جب بہت زیادہ اپنے کو اوور سمارٹنس میں اپنے ہی پاؤں پہ بری طرح سے کلاڑی مار دیتے ہیں. تو نئے جرنلسٹ کے لیے میری یہ ایڈوائس ہے کہ پلاننگ اور سکیمنگ کو چھوڑ کے آنےسٹ رپورٹنگ کی طرف جائیں. جی مظہر عباس صاحب, یہ ہم نے کلپ آپ کو سنوایا جس میں ریحام خان اب سے بہت دن پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی شادی نہیں ہوئی, اور جو اینکر تھے پروگرام کے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی شادی نہیں ہوئی, آج شادی ہوئی ہے. تو بظاہر دیکھنے میں تو یہ بہت چھوٹی سی غلطی نظر آتی ہے ان تمام چینلز کی, اخبارات کی, جو کہہ رہے تھے کہ شادی ہو گئی, آج سارے کہہ رہے ہیں کہ شادی آج ہوئی ہے. تو اس سارے معاملے میں میڈیا کا کردار جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ حامد. آپ کی طرح میں بھی عمران خان کو اور ان کی جو جن سے شادی ہوئی ہے ان کو بھی, ریحام خان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں اور میں اس کو دو طریقے سے دیکھتا ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ جو خبر تھی وہ خبر آج درست ثابت ہوئی. اب اگر آپ کچھ لوگ یہ کہیں کہ جی نومبر میں یہ خبر نہیں تھی اور آج یہ خبر ہے, تو میرا خیال ہے یہ پھر وہ جو رپورٹر ہے جنہوں نے یہ خبر دی ہے, اور وہ بڑے سینئر جرنلسٹ تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ خبر بریک تھی, میرا خیال ہے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر اس وقت وہ خبر درست تھی, اور دیکھیں نہ کپل تبدیل ہوا ہے. ایک چیز یاد رکھیں کہ جب انہوں نے خبر دی تو وہ محرم کا مہینہ تھا. ہاں تو یہ وہ الگ بات ہے. دیکھیں اصل چیز یہ کہ جنہوں نے خبر دی ہے, کیا وہ خبر غلط ثابت ہوئی ہے, وہ اب اس کے اوپر وہ مزید آرگیو کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت بھی فیکٹس تھے اور اس وقت بھی انہوں نے سٹوری بریک کی تھی, اور اس وقت جو ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی اس پہ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا تھا, لیکن الٹیمیٹلی خبر تو درست ثابت ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی سٹوریز ہیں. اور عمران خان کے حوالے سے دیکھیں, کوئی بھی پبلک فگر ہو, عمران خان تو بہت ہی پاپولر لیڈر ہیں, اور عمران خان کے حوالے سے اسکینڈلس سٹوریز جو ہیں وہ کبھی بھی ایک نئی چیز نہیں رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے پوری کتاب ایک ہے عمران خان کے اوپر جس کے اندر تصاویر بھی موجود ہیں. وہ ساری چیزیں عمران خان کی کرکٹنگ ایرا سے آج تک موجود ہیں, اور بہت سی ایسی خبریں رہی ہیں عمران خان کے حوالے سے. ہمارے یہاں دیکھیے جو بھی پبلک فگر ہوگا اس کی پرائیویٹ لائف جو ہے اس کو میڈیا فالو کرے گا, اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کیونکہ پبلک فگر جو پوائنٹ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. میں مجیب الرحمان شامی صاحب سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام جناب. جی السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام جی. ہیلو. شامی صاحب کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. جی السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام جی. اچھا شامی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ سی پی این ای کے صدر بھی ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میڈیا میں کافی دنوں سے 2-3 مہینے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ریحام خان کی اور عمران خان کی شادی ہوگی. شادی آج انجام پائی. مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ خبر تو درست ثابت ہو گئی. تو جو پہلے خبریں تھیں کیا وہ درست تھیں یا ان کو ہم غلط کہیں گے؟ دیکھیں حامد, اب یہ جو ذاتی معاملات ہیں نا کسی کے, جی, اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا بہتر ہے کچھ کہنے سے. جی, بہرحال شادی ان کی ہو گئی اور آج باقاعدہ طور پر اس کا اعلان ہو گیا, تو ہمیں ان کو مبارکباد پیش کر دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے بھی مبارکباد پیش کی ہے. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سوال بھی آپ سے کر لوں کہ یہ میڈیا کے کردار پہ ہم بحث کر رہے ہیں. تو جو نیشنل اسمبلی کی جو سٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن ہے اس کی ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے, اور اس میں کوئی پریس ریلیز میں تقریباً 45 کے قریب ریکومنڈیشنز ہیں, اور جو ریکومنڈیشنز ہیں ساری کی ساری تو میں نہیں پڑھ سکتا. کچھ میں آپ کو چیدہ بتایا ہوں کہ کیا ریکومنڈیشنز ہیں. کہ ریکومنڈیشن نمبر 6 یہ ہے کہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 2002 کے سیکشن 19 پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. نمبر 7 یہ ہے کہ اس کوڈ آف ایتھکس کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی صحافی, چاہے اس کا تعلق پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا سے ہو, اس پر
اولین طور پہ جرمانہ عائد کیا جائے۔ نمبر 14 یہ ہے کہ ٹیلی کام اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے خصوصی براڈ کاسٹ ٹریبیونلز قائم کیے جائیں۔ اور 34 نمبر یہ ہے کہ عوام یا سامعین کی لائیو کالز اور فیلڈ رپورٹرز کے بیپرز کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس پہ کارکن صحافیوں کی تنظیموں کو اعتراض ہے، لیکن اس پریس ریلیز میں کہا گیا کہ سی پی این ای کے پریزیڈنٹ مجیب الرحمان شامی صاحب نے ان کو انڈورس کیا ہے اور آپ کا نام بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ ان کو انڈورس کرتے ہیں؟ حامد میر صاحب، میں بالکل ان کو اس طرح سے انڈورس نہیں کرتا جس طرح سے پریس ریلیز میں بیان ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ مجھے بلایا گیا تھا اجلاس میں، اور میں سی پی این ای کے صدر کے طور پر گیا، اور اے پی این ایس کے صدر حمید ہارون صاحب نے بھی مجھے یہ حکم دیا ایک لحاظ سے کہ ان کی نمائندگی بھی میں کروں، تو دونوں تنظیموں کی طرف سے میں وہاں پیش ہوا تھا۔ لیکن بنیادی طور پر یہ پارلیمانی کمیٹی ہے جس میں اسمبلی کے ارکان ہوتے ہیں، اور اس میں جب کوئی آدمی اپنی رائے دینے کے لیے جاتا ہے تو وہ کسی اس پروسیس کا حصہ نہیں بن جاتا۔ اس میں بہت سی چیزوں پر گفتگو ہوئی، مختلف لوگوں نے اپنی آراء ظاہر کی، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ جو بھی اپنی ریکمنڈیشنز دینا چاہتے ہیں، ان کو فائنل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ وزیر اعظم کو بھجوائیں اور ان سے گزارش کریں کہ وہ سی پی این ای، اے پی این ایس اور پی پی اے کے جو ارکان ہیں ان کو بلائیں اپنے پاس اور ان سے ڈسکس کریں۔ اس کے بعد جن چیزوں کو حتمی شکل دی جائے ہم ان کی پابندی کریں گے۔ اور دوسری بات یہ میں بتاؤں آپ کو کہ جہاں تک پرنٹ میڈیا کا تعلق ہے، اس کا احتساب کا ایک اپنا میکینزم موجود ہے، اگرچہ ڈھیلا ڈھالا ہے لیکن پریس کونسل قائم ہو چکی ہے، تو وہ تو یعنی پرنٹ میڈیا کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک الیکٹرانک میڈیا کا تعلق ہے تو جو کچھ بھی کرنا ہے، پی بی اے کا کوئی نمائندہ وہاں موجود نہیں تھا اس وقت، تو میں نے کہا آپ یہ مشاورت سے کریں، اور یک طرفہ طور پر کوئی سفارش پیش کرنا یا کوئی پریس ریلیز جاری کرنا میں اسے کوئی قبول نہیں کر سکتا، نہ اس کی تائید کر سکتا ہوں اور نہ یہ سفارشات جو ہیں ان کو اون کر سکتا ہوں۔ جی بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب۔ لال چودھری صاحب، آپ اس سٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، چیئر پرسن جو ہیں آپ کی ماروی میمن صاحبہ، ہم نے ان کا موقف حاصل کرنے کی کوشش کی، کئی دن سے ہم ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کریں، انہوں نے کوئی ہمیں جواب نہیں دیا۔ تو اب آپ کی مہربانی کہ آپ اس میں آ گئے ہیں، اب آپ نے شامی صاحب کی بات سن لی، آپ کی کمیٹی کی پریس ریلیز میں شامی صاحب کا نام ڈالا ہوا ہے کہ انہوں نے انڈورس کیا ہے، انہوں نے تردید کر دی ہے۔ دیکھیے احمد میر صاحب، انہوں نے تردید نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا میں نے اس طرح نہیں کہا تھا۔ میں بھی اس میٹنگ میں شامل تھا جس میں یہ پیمرا کے ہیڈ آفس میں میٹنگ ہوئی، وہاں شامی صاحب بھی تشریف لائے۔ میری آپ سے گزارش ہے اسے رپورٹ پہ بات کرنے سے پہلے، سب سے پہلے تو یہ جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا کام ہے اوور سائٹ، اور پھر اس کے بعد ریکمینڈری یا کوئی ریکمینڈیشن جس نے کرنی ہے تو وہ اس باڈی کی حیثیت ہے، یہ گورنمنٹ نہیں ہے۔ نمبر 1، یہ ایک سٹینڈنگ کمیٹی یہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوتی۔ دوسری بات، گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل، میں احمد میر صاحب یہاں دو ٹوک آپ سے کہہ سکتا ہوں، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا لا بنانے کا نہیں ہے جس سے کہ آپ کو لگے کہ شاید وہ میڈیا یا میڈیا پرسنز کو اگینسٹ کوئی بات ہے۔ ہم ٹیلی کام اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے خصوصی براڈ کاسٹ ٹریبیونلز، آپ اسپیشل کورٹس بنانا چاہ رہے ہیں؟ میں آ رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں، میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ کے ساتھ مل کے ہمارا دل ہے کہ ہم اس دہشت گردی کو ٹکر ماریں، نہ کہ آپ کے ساتھ نہیں۔ تو بالکل ہمارے تو کسی نمائندے کو آپ کی کمیٹی نے بلایا ہی نہیں۔ میں اسی پہ آتا ہوں۔ ابھی شامی صاحب، سی پی این ای، پی بی اے، میں آپ کو نام بھی دے سکتا ہوں، ہماری کمیٹی کے اے پی این ایس، پی ایف یو جگہ کون تھا وہاں پہ؟ اس میں بھی آپ کے کوئی صحافی مختلف۔ آج میں نے جلال ڈار صاحب کو بلایا اس لیے کہ یہ ان کی خبر ہے آج کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے آپ کی سٹینڈنگ کمیٹی کی تمام سفارشات کو مسترد کر دیا۔ میں پڑھی، میں اس دیکھیں نا، یہ 3 لوگ تو اس میں شامل تھے، سی پی این ای، پی بی اے، اے پی این ایس۔ اب آگے 2 قسم کی اس میں چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ہم نے جو موجودہ قوانین ہیں ان پہ کہا کہ احمد میر صاحب عمل ہونا چاہیے، نمبر 1۔ سیکنڈ، ہماری گائیڈ لائنز ہیں اور ریکمینڈیشنز ہیں۔ وہ ریکمینڈیشنز اور گائیڈ لائن جو ہیں وہ انٹرنیشنلی یو کے، یو ایس، ان کے ہم نے حوالے دیے ہیں کہ آپ وہ وار ٹائمز میں کئی ایسے حالات میں انہوں نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور تیسری ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، یہ میں آپ کو قوانین پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لیٹ سے ایک قانون ہے جسے کہتے ہیں جی اینٹی ٹیررزم ایکٹ سیکشن 11W۔
اگر میں پڑھوں تو اتنا اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ہم ڈیفینیشن نہیں ہے اس میں نہیں ہے. میں اس کو بتائیں آبسینٹی کی کیا ڈیفینیشن. میں آبسینٹی بھی میں اب آ رہا ہوں نا کہ ٹیررزم میں نے یہ پڑھا ہوا ہے سر, میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. میں نے بھی سارا پڑھ کے آؤں, مجھے پتا تھا آپ کے پاس آنا ہے. میں اس پہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. حامد میر صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ یہ قوانین موجود ہیں, میں 8-10 کا آپ کو دے دیتا ہوں, میکانزم موجود نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں ڈیفینیشن موجود نہیں, میکانزم موجود. ہماری گزارش یہ ہے, آپ بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں اور سارے ہم مل کے جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کے ساتھ مل کے ایسا میکانزم بنائیں جو کہ قوانین موجود ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہو. ٹھیک ہے جی. صدف بیگ صاحبہ, آپ نے بھی اس پہ کافی ریسرچ کیا ہے سارے معاملے پہ. کچھ آپ ہمیں بتائیں گی کہ یہ جو سفارشات ہیں اس پر آپ نے ایک خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو, اور آپ نے کہا کہ یہ سفارشات ٹھیک نہیں ہے, اور اس میں بہت سی جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں ان کے لوگوں کے نام شامل ہیں. آپ نے ان کو کیوں ریجیکٹ کیا ہے؟ میر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ طلال صاحب کی بات سن کے مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اپیرنٹلی ان کی نیت یہ تھی کہ میڈیا کو اپنے ساتھ لے کے چلا جائے, لیکن اگر آپ یہ ریکمنڈیشنز دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ میڈیا ایک ایسی فورس ہے جسے دبانے اور ریگولیٹ کرنے کی اتنی ضرورت ہے کہ 46 ریکمنڈیشنز کے ذریعے بار بار ایک ہی بات کو دہرانا اور ایسے قوانین کو دوبارہ لاگو کرنے کی بات کرنا جن میں سے کئی آلریڈی امپلیمنٹڈ ہیں. ریجیکٹ کرنے کی ہماری طرف سے بنیادی وجہ یہی تھی کہ دیکھیں, جب آپ ملٹی سٹیک ہولڈرزم کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت سمپلسٹک سی بات ہے کہ وہاں پہ CPNE اور APNS موجود ہے یا PBA موجود ہے. میڈیا انڈسٹری اور ورکنگ جرنلسٹ بھلے ڈیوائیڈڈ نہ ہو, بٹ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے کئی جگہ کلیش کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. تو ایک سائٹ کو, اونرز کو, جو ایک آلریڈی پاورفل طبقہ ہے, ان کو ریپرزنٹیشن دے دینا, اور ورکنگ جرنلسٹ وہ طبقہ جو آلریڈی پس رہا ہے, جو آلریڈی بہت ساری کوتاہیوں کی اونر سے اور بہت ساری ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوتا ہے, ان کو نہ انوالو کرنا, یہ ایک بڑے اچنبے کی بات ہے. آپ نے ماروی میمن صاحبہ کو کانٹیکٹ کیا, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ بالکل, ہمیں ظاہر ہے فارمل انویٹیشن تو کوئی نہیں ملی, تو ہم نے ٹویٹ کرنی شروع کی ماروی میمن صاحبہ کو. اور یہ نہیں کہ مذاق اڑانے کے, ظاہر ہے ریکمنڈیشن جب اتنی ساری ہوں گی تو تنزیہ بات تو ہوگی, لیکن بڑی ریکمنڈیشن اسپیسیفک کیا مسئلے مسائل تھے, ان سے رابطہ ٹویٹر پہ کیا گیا, تو ان کا رسپانس یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں بلاک کر دیا. آپ کو بلاک کر دیا؟ بلاک کر دیا انہوں نے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے بلاک کیا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ بلاک کرنا اس ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ کی عکاسی ہے جس کا خطرہ ہے کہ وہ اس طرح کی ریکمنڈیشن اگر واقعی میں امپلیمنٹ ہو جائیں تو یہ ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو آواز اٹھے اسے دبا دو. اگر میری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی تو ٹھیک ہے, پھر وہ بات کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. اور یہ اس پوری ریکمنڈیشن میں ہمیں یہ سوچ بڑی ریپیٹیٹیولی نظر آتی ہے. فار ایگزامپل, اچھی خبر کو پہلے سنا دیا جائے, ٹھیک ہے, اچھی خبر کے پہلے سنانے سے سب اچھا نہیں ہو جاتا. ٹیررسٹ کی شکل 2 دفعہ, کچھ وائلنٹ امیجز کو 2 دفعہ سے زیادہ ریپیٹ نہ کرنے سے وہ ریالٹی ختم نہیں ہو جاتی جو اس ٹیررزم کی آلریڈی موجود ہے. تو ایک بیگیج آف ہسٹری بھی ہو سکتا ہے کہ جیسی آپ نے نیت کی بات کی, that might be true, بٹ بیگیج آف ہسٹری یہ ہے کہ ماروی میمن صاحبہ اس گورنمنٹ کا حصہ تھی جو سب سے بڑے کریک ڈاؤن میں میڈیا پہ پاکستان میں ملوث تھی. مشرف صاحب کے ساتھ بہت فخر کے ساتھ پھرتی تھی, اور اب وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتی ہیں نون لیگ. تو ان کی یہ میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی کوالیفیکیشن ہے ان کو چیئر پرسن بنانے کی, اسٹینڈنگ کمیٹی آف انفارمیشن کی, کہ ان کا تعلق ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے جس نے سب سے بڑا کریک ڈاؤن کیا میڈیا کے خلاف. بلال ڈار صاحب, آپ ان کی کمیٹی میں بطور, ان کی میٹنگ میں بطور ورکنگ جرنلسٹ کے موجود تھے, بیٹھے ہوئے تھے آپ؟ جی ہاں, میں ورکنگ جرنلسٹ کے طور پہ موجود تھا, اور میری وہاں پہ اسائنمنٹ تھی کہ میں نے, انہوں نے نہیں بلایا تھا؟ نہیں, انہوں نے مجھے نہیں بلایا تھا, میں وہاں پہ ایک اسائنمنٹ کے اوپر اپنی گیا اپنے ادارے کی طرف سے کہ میں نے اس کمیٹی کو کور کرنا تھا. کہ ٹیلی کام اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے خصوصی براڈ کاسٹ ٹریبیونلز قائم کیے جائیں, یہ تجویز کس نے دی تھی؟ دیکھیں, پہلے بات تو میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان اس وقت دہشت گردی سے گزر رہا ہے, جن حالات سے گزر رہا ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی ختم ہو, اور اس کے لیے ہم اپنا ہر طرح کا تعاون دیتے رہے ہیں, پیش کرتے رہے ہیں, اور ابھی بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمیں یہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جو پولیٹیشنز دوست جو ہیں مختلف پارٹیز کے, جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا یہ مارشاء اللہ کے زر سایہ ہوتے ہیں, پھنسے ہوتے ہیں, اس وقت جو ہم
ہمارے ساتھ آ کے یہ روڈوں کے اوپر جمہوریت کے لیے یا میڈیا کی آزادی کے لیے آ کے سٹرگل کرتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ بڑے بڑے دعوے اور بلند و بلند دعوے وہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں ان کی سوچ، ان کی ہر چیز بدل جاتی ہے. جیسے کہ یہ ریکمنڈیشنز ہیں، ان ریکمنڈیشن سے صدف نے ایک بات بہت اچھی کہی، ٹھیک کہی، کہ یہ جو ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں ہمیں تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جس میڈیا کو ایک یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ پاورفل ہو گیا کیونکہ یہ سب کا احتساب کر رہا ہے اور بے لاگ احتساب ہو رہا ہے، سب کے چہرے دکھائے جا رہے ہیں. تو اس میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس دہشت گردی کی آڑ میں ہمیں شاید بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ صرف ریکمنڈیشنز ہیں. نہیں دیکھیں، یہ اگر ریکمنڈیشنز ہیں تو مجھے یہ بتایا جائے پہلی بات کہ اس میں ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا کہ آپ نے اے پی این ایس کو بلایا، پی بی اے کو بلایا، سی پی این ای کو بلایا، بہت اچھا کیا. آپ نے ان این جی اوز کو بھی بلا لیا جن کا میڈیا کے حوالے سے کوئی کردار نہیں ہے. وہ این جی اوز ایجوکیشن پہ کام کرتی ہیں یا ہیلتھ پہ کام کرتی ہیں، ان کا ٹیررزم سے یا میڈیا سے ان کا براہ راست کوئی لنک نہیں ہے. آپ نے ان کو بلا لیا، لیکن پاکستان میں کام کرنے والے تقریباً 60-70 ہزار جو صحافی ہے، ورکنگ جرنلسٹ ہے، ان کی نمائندہ تنظیم پی ایف یو جے کو آپ نے نہیں بلایا. آخر کیا وجہ ہے؟ چلیں اس پہ بات کیوں نہیں بلانا چاہتے؟ اس پہ بات کرتے ہیں. میں نے مظہر عباس صاحب سے بھی اس پہ بات کرنی ہے کیونکہ جو پی ایف یو جے نے اس پر جو ایک کمیٹی بنائی ہے اس میں مظہر عباس صاحب بھی شامل ہیں. لیکن یہ اس میں جو ایک ریکمنڈیشن ہے کہ عوام کی لائیو کالز کسی ٹاک شو میں نہ لی جائیں اور رپورٹرز کے لائیو بیپرز نہ کیے جائیں، یعنی کہ رپورٹر لائیو بیپر نہ کرے، عام آدمی کی لائیو کال نہ لی جائے. لیکن طلال چودھری صاحب میرے بہت محترم دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان سے بڑے احترام کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ میں ان کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ سیاستدان لائیو پروگرام میں کیا، سب سیاستدان نہیں لیکن کچھ سیاستدان لائیو پروگرام میں کیسی گفتگو کرتے ہیں. بھلے مذاق میں کر رہے ہیں لیکن ساتھ بیٹھی ہیں ریحام خان اور وہ کیا باتیں کر رہے ہیں ذرا سنیں. بلوچوں اور پٹھان میں ایک شادی جس نے کیا سمجھو وہ مرد، ٹھیک ہے، جو مرد کا بچہ ہے وہ ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے. میں نے تو خیر میں تو 22 سال کی عمر میں نے شادی کی تھی، پہلی والی، اور چوتھی شادی میں نے کی تھی جب 30 سال کی عمر کا تھا. یہ آپ سیریس بتا رہے ہیں؟ 8 سال میں 4 شادی، 2 مر گئی ہیں، 2 رہ گئی ہیں اور انشاءاللہ پھر 2 اور کر لیں گے تو پورا ہو جائے گا. اور اسی طرح ہم یہ دعا کرتے ہیں جب 4 شادی ہوتی ہے کہ 2 مرے تاکہ 2 کرتے کرتے. میرے دادا نے 13 شادیاں کی تھی. آپ کی شادی ہوئی ہے؟ ہم ایکچولی پٹھانوں کا یہ ہے کہ ہم اپنی بلڈ لائن ہی میں شادی کرتے ہیں. یہاں دیکھیں آپ دیکھ لیں کہ آپ سوچ لیں، پھر بھی ہے. آپ سے شادی نہیں ہے پہلے بتاتے رہے، ہم اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں. تو ہماری فیملیز میں ہماری فیملیز ہمارے رشتے کرتی ہیں تو خواتین پسند کرتی ہیں کہ ہمارے. اچھا، ہم لوگ خوش ہوتے ہیں بیویاں مرتی ہیں. آپ کو پتا ہے مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، خواتین شادیاں اس لیے کرتی ہیں کہ لڑ سکیں. تو اگر میں کوئی لینگویج ہی نہ بول سکوں اور میں اگر پوری طرح سے لڑ نہ سکوں، دیکھیں نا کیوں مجھے غصہ آتا ہے پشتو میں آتا ہے، مجھے گالیاں آتی ہے صرف پشتو میں آتی ہے، تو پھر وہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں لاجسٹک. تو اب نبیل گبول صاحب جو ہیں وہ بھلے ازراہ تفنن پرپوز کر رہے تھے ریحام خان صاحبہ کو، انہوں نے کیا جواب دیا کہ مجھے پشتو میں بہت گالیاں آتی ہیں. تو یہ لائیو پروگرام تھا تو یقیناً میڈیا کا ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے اور لائیو پروگراموں میں بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن سیاستدانوں کو بھی لائیو پروگرام میں گفتگو کے بارے میں بڑا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. دونوں طرف ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب میں اس پہ بات کروں گا ایک وقفے کے بعد. آج ہم میڈیا کے کردار پر بات کر رہے ہیں. مظہر عباس صاحب، جیسا کہ میں نے کچھ جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن ہے اس کی کچھ ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ بتائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ کچھ تبصرہ کریں کہ یہ کمیٹی کہہ رہی ہے کہ عام لوگ جو ہیں پبلک کی لائیو ٹیلی فون کالز کسی لائیو پروگرام میں نہ لی جائیں اور رپورٹرز کے لائیو بیپر بھی نہ لیے جائیں اور ٹیلی کام اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے خصوصی براڈ کاسٹ ٹریبیونلز قائم کیے جائیں. اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے حامد، میں نے بھی ساری ریکمنڈیشنز دیکھی ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری سفارشات میڈیا پر کنٹرول کرنے کی سفارشات ہیں. چاہے شاید جو لوگ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھے ہوں ان کو یہ اندازہ بھی نہ ہو اس چیز کا ابھی. لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ شروع میں جو مجیب الرحمان شامی صاحب بڑے آرام سے یہ کہہ کے نکل گئے کہ جی عمران خان کی اس پہ میں اس لیے تبصرہ نہیں کروں گا کہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے.
اگر یہ ذاتی مسئلہ ہے تو بحیثیت سی پی این ای کے پریزیڈنٹ کے انہیں سارے اخبارات کو یہ سرکولر جاری کرنا چاہیے کہ کل عمران خان کی شادی کے حوالے سے خبریں نہ دی جائیں. یہی پرابلم ہے. میرا تنازع حکومت سے زیادہ ان ایڈیٹرز کونسل سے ہے جو گائیڈ لائن پرووائڈ ہی نہیں کرتے. وہ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن ان چیزوں پر کوئی گائیڈ لائن پرووائڈ ہی نہیں کرتی. حکومت کو آنا ہی بیچ میں نہیں چاہیے اگر ہم بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر سکیں. اور یہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے. ہم اس مسئلے کو حل کرنا ہی نہیں چاہتے بنیادی طور پہ, اور اس میں مارکیٹنگ انٹرسٹ ہیں, اس میں کمرشل انٹرسٹ ہیں. اس وجہ سے جہاں تک یہ سفارشات ہیں, مثلا اس میں کہا گیا ہے کہ جی آپ ایڈیٹوریل بورڈ بنائیں اور ہمیں بتائیں. مطلب حکومت ہوتی کون ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ میرا ایڈیٹوریل بورڈ کیا ہے. ہمارے یہاں حکومت کا جو کام تھا وہ بنیادی طور پہ ڈیفیمیشن لا کو مؤثر بنانا تھا. اگر آپ ڈیفیمیشن لا کو مؤثر بنا دیں تو یہ ساری پرابلمز ہی ختم ہو جائیں. اور حکومت کے پاس آلریڈی اتنی سفارشات موجود ہیں. پی ایف یو جے کی سفارشات موجود ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ہم سال سے ان کو یہ ریکمینڈ کرتے رہے کہ بھائی میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنا دیں. آپ ٹرائبونلز کی بات پہ چلے گئے, آپ عدالتوں کی بات پہ چلے گئے, آپ نے ساری ذمہ داری رپورٹر پہ ڈال دی. اس میں ایک سفارش یہ ہے کہ ساری ذمہ داری رپورٹر کی ہوگی اگر غلط خبر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ماروی میمن صاحبہ کو اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بنیادی طور پہ اگر کوئی خبر ٹیلی ویژن پہ نشر ہوتی ہے یا اخبار میں شائع ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری رپورٹر پہ, پرنٹر پہ, پبلشر پہ اخبارات میں عائد ہوتی ہے. تو اس لیے آپ نے ان سب کو ہٹا کے صرف رپورٹر کو ذمہ دار قرار دے دیا. اب لائیو بیپر میں ہم کس طرح, ہمارا میکینزم کیا ہوتا ہے اور اس میکینزم کو کس طرح بہتر بنانا چاہیے, اس پہ انہوں نے بات ہی نہیں کی. اچھا, کہ یہ غلط لوگوں کو بلا کے بحث کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک اور کیمرہ جب بن رہا تھا, میں نے خود اس وقت شیر افغان نیازی صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی کے سربراہ تھے مرحوم, ادھر میں نے کہا تھا کہ یہ پیمرا لا آپ لوگ اپنے ہاتھ باندھ رہے ہیں اور یہ آپ کو خود نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. اس وقت اے پی این ایس نے بھی اس پہ ایگری کر لیا اور سی پی این ای نے بھی اس پہ ایگری کر لیا. اچھا, اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ریکمنڈیشن ہے طلال چودھری صاحب, یہ 38 نمبر جو ہے ریکمنڈیشن کہ میڈیا ہاؤسز شوڈ ڈیوائز سیلف ریگولیشن پلانز ٹو سلیکٹ اینکرز اینڈ ادر پروفیشنل سٹاف ود پراپر کوالیفیکیشن اینڈ ٹریننگ. یہ اچھی بات ہے, لیکن پھر تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ ایم این اے اور سینیٹر جو ہے اس کے لیے بھی ایک پراپر کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اور اس کی بھی پھر ٹریننگ ہونی چاہیے. وہ ہوتی ہے, وہ جب ووٹ کوالیفیکیشن کیا ہے, پہلے بی اے تھی وہ ختم ہو گئی. میں وہی نا, وہ ہوتی ہے جب ووٹ ڈالا جاتا ہے نا, تو وہی کوالیفیکیشن ہے کہ اس کو کس کو کتنا ووٹ ملتا ہے. حامد میر صاحب, لیکن ووٹ ڈالنے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جعلی ڈگری ہولڈر کو ووٹ ڈالنا. میں حامد میر صاحب, میں ذرا اگر دوسری یہ بھی میں اس پہ پوری بحث کر, دیکھیے پہلی بات آپ نے کی پی ایف یو جے, آج آپ 2 کمیٹیوں کی میٹنگ جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. 18 اس کے علاوہ میٹنگز ہوئی اور 5 میٹنگ صرف ورکنگ جرنلسٹ پہ ہوئی, جس پہ ہم نے یہ کہا کہ ان کو امداد نہیں دی گئی. تمام آئی جیز کو بلا کر یہ واحد کمیٹی ہے آپ کا کیس بائی کیس. بلوچستان کا میں نے کمیٹی کا کیونکہ حصہ ہوں, وہ جرنلسٹ جو قتل ہو گئے یا زخمی ہوئے, وہ ان کا ہم نے کیس بائی کیس ہر حکومت سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے پیسے کس کو, آپ نے پوچھا نا, یعنی کمیٹی نے, دیکھیں نا کمیٹی نے پوچھا. آپ نے اس میں مجھے پتا ہے نا, آپ زیادہ انٹرسٹ میں دیکھیں نا کمیٹی. اس کے علاوہ آپ کے مالکان کو, میں تو روز ٹی وی پہ آتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے ناراض کرنے کی. میں سب سے بڑا کریٹک تھا کہ بھائی میرے, نہ ان کے پاس ہیلمٹ ہے, نہ ان کے پاس جیکٹ ہے, نہ ان کے پاس ٹریننگ ہے. یہ ایک بم پھٹتا ہے, یہ دوسرے بم آپ کو خبر دینے کے چکر میں خود بچارہ ان کا نشانہ بن جاتے ہیں. آپ ان کو ٹریننگ, پوری فیسلٹیز, پورے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے بہت ساری ایسی ریکمنڈیشن ہم نے, یہ کچھ گائیڈ لائنز ہیں اور انٹرنیشنلی اس کو لیا گیا, یو کے یو ایس سے لیا گیا, اور ہم نے جو کہ اتھینٹک اس سورس ہے. کچھ آپ کے جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ سٹینڈنگ کمیٹی کی گائیڈ لائن ریکمنڈیشنز ہے, حکومت کی نہیں. مائنڈ سیٹ تو حکومت کون ہے, یہ مائنڈ سیٹ میں اب اسی پہ آ رہا ہوں. حکومت کون ہے؟ حکومت وہ ہے کہ وہ حامد میر جب زخمی ہوتا ہے تو اس کا ایز اے اینکر صحافی پرائم منسٹر اس کا پتہ لینے جاتا ہے, کیونکہ وہ اینکر حکومت. اچھا, یہ آپ کی بہت مہربانی ہے. میں اگلی بات نہیں, میری بھی بات, میں اگلی بات, پرائم منسٹر کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ آئے وہاں پہ, لیکن اسی پرائم منسٹر کے آرڈر پر اس کے ڈیفنس منسٹر نے
جیو کے خلاف جس میں ہاون گیر کام کرتا ہے ریفرنس فائل کر دیا غداری کا اور آج تک ثبوت پیش نہیں کیا آپ نے. میری بات سن لیں, یہ پرائم منسٹر صاحب سے کہیں جا کے کہ مجھے ثبوت تو دکھائیں غداری کا. میں اسی پہ آتا نا, اسی حکومت نے, ہماری حکومت نے آپ کے چینل کے ساتھ کہ کسی پہ آپ قدغن نہ لگائیں. دیکھیے ہم آپ کو تمام خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ پورے میڈیا کو قبول کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کے, مجھے آپ سے ایک حامد میر صاحب سوال ہے آپ سے, مجھے بتائیں میڈیا بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے؟ بالکل ٹھیک کام نہیں کر رہا. ہم تو خود اس کی خامیوں پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے بھی آپ لوگوں کو آپ کی تمام تر خامیوں اور خوبیوں کے باوجود جب بھی جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میں حامد میر صاحب ایک مجھے اجازت دیں, ایک لائن میں چھوٹی سی ایک بات کر دوں. انہوں نے بہت ٹھیک کہا کہ یہ ریکمنڈیشنز ایک گائیڈ لائنز ہیں اور اس میں حکومت کا مطلب نہیں ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے کمیٹی. لیکن میں آپ کو ایک یہ بھی بات بتاؤں, جو انہوں نے پہلی میٹنگ کا تذکرہ کیا ہے جو پیمرا ہیڈ کوارٹر کے اندر ہوئی, اس میٹنگ کے شروع ہوتے ساتھ ہی چیئر پرسن صاحبہ کے پہلے جو جملے تھے وہ یہ تھے کہ مجھے یہ فوری طور پہ ریکمنڈیشنز پی ایم ہاؤس میں میل کرنی ہے ای میل کے ذریعے, کیونکہ پی ایم صاحب ہماری ان ریکمنڈیشن کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ ریکمنڈیشن اے پی سی سے اپروو بھی کروانی ہے انہوں نے. اور یہ ریکمنڈیشن آپ کو یاد ہوگا جو ریکمنڈیشن وہاں سے آئیں وہ ریکمنڈیشن پی ایم صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہیں, اور یعنی کہ وہ چیزیں انہوں نے اعلان کر دیا. اس کا مطلب یہ حکومت بھی ہے کو اس کمیٹی کا چیئر پرسن بھی پی ایم نے بنوایا. اور حامد میر صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے, میں ایک سوال مطلع صاحب معذرت چاہتا ہوں, ایک سوال ہے یہ مجھے ایک تھوڑا سا آپ سے سوال ہے. آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جو ماروی میمن صاحبہ ہیں بڑی قابل احترام ہے ہمارے لیے, ساری باتیں نظریات یا ساری چیزیں الگ الگ, لیکن ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ یہ میڈیا کے حوالے سے ان کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ کیا چیز ہے ان کی ایسی کہ جو انہیں اتنی اہم سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئر پرسن بنایا گیا اور انہیں اتنی اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ یہ ریکمنڈیشنز بنا رہی ہیں. اور میں معذرت کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جب وہ کمیٹی کو ہیڈ کر رہی ہوتی ہیں ان کا رویہ مجھے چیئر پرسن سے زیادہ ایک سرکاری اسکول کی ٹیچر والا لگتا ہے, جو اپنی کمیٹی ممبرز کو بھی ڈانٹ رہی ہوتی ہیں اور جو دوسرے منسٹری کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈانٹ رہی ہیں. طلال چودھری صاحب کو نہیں ڈانٹ سکتی. طلال چودھری صاحب کا اس میں بڑا پازیٹیو کردار. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ طلال چودھری صاحب ان کی کمیٹی میں ایک شاید واحد 2-3 ممبر میں سے سب سے ٹاپ پہ ہیں جو سب سے زیادہ بولتے ہیں اور اچھی تجاویز دیتے ہیں. باقی آپ یقین جانیے طلال چودھری صاحب شاید میری اس بات سے انکار نہ کر سکیں, 50 سے 60% ان کی جو کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں, ایک لفظ بھی نہیں بولتے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں. میر صاحب میں یہ صرف کہنا چاہ رہی تھی کہ جرنلسٹ کی سیفٹی کے بارے میں بات کی اور آپ کو پرائم منسٹر صاحب ملنے آئے, لیکن سچ یہ ہے کہ 2014 میں 14 صحافی ہلاک ہوئے پاکستان میں. میں صرف دسمبر کے آپ کو کچھ فگرز بتاتی ہوں. 1 دسمبر کو ڈی ایس این جی وین پہ اب تک کی حملہ ہوا. 3 دسمبر کو بلوچستان میں کمپلیٹ شٹ ڈاؤن بی این پی اور بی ایس او کی طرف سے کیا گیا. 8 دسمبر کو جیو کی اینکر پرسن ماریا میمن پہ حملہ ہوا. 9 دسمبر کو طلعت حسین کو, مطلب صرف 1 دسمبر کے اندر جب 10-15 ہمارے پاس انسیڈنٹس موجود ہیں. اور جب اسپیشل ٹریبیونلز کی بات آ جاتی ہے لیکن اسپیشل پروسیکیوٹر کی بات کا کردار پازیٹیو ہے اس میں, لیکن کیونکہ وہ حکومت کے ممبر ہیں انہوں نے ڈیفینڈ بھی کرنا ہے حکومت کو. لیکن کیونکہ طلال صاحب میں پروگرام میں اپنا ذکر نہیں کرتا عام طور پہ, لیکن آپ نے میرا ذکر کیا اس لیے میں نے وہ جواب دیا آپ کو. اور شاید آپ کو یہ بھی کہیں پہ سوال اٹھانا چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جن لوگوں نے مجھ پر اٹیک کیا وہ 3 ہفتے میں پکڑے جائیں گے, ان کا پتہ چل جائے گا, لیکن آج تک ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. 7-8 مہینے ہو گیا. مجھے وقفہ لینا, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وقت میرے پاس صدف بہت کم ہے. ریکمنڈیشنز میں سوشل میڈیا کا بھی ذکر ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ ہماری تو کر لی کیونکہ ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا نام اخبار میں چھپتا ہے. سوشل میڈیا پہ تو فیک نام کے ساتھ کوئی جو مرضی کہتا رہے. سوشل میڈیا کے بارے میں جتنی تجاویز ہیں انہیں پڑھ کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ورک کیسے کرتا ہے. بات کی گئی ہے کہ ٹیررزم کی گلیمرائزیشن اور پرو ٹیررسٹ جو چیزیں آئیں انہیں بلاک کر دی جائے. بہت اچھی بات ہے, سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن جب آپ انٹرنیٹ کی اور سوشل میڈیا کی ٹیکنالوجیکل جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ دیکھتے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس طرح سے نیریٹیوز کو کمپلیٹلی دبا دیا جائے. اس سے بھی زیادہ عجیب بات مجھے یہ لگی کہ جو 30 دسمبر والی کمیٹی ہے اس میں ایک ریکمنڈیشن یہ آئی کہ میں پڑھ کے آپ کو بلکہ بتاتی ہوں کہ ٹریک سوشل میڈیا ابیوز بائی ٹیررسٹ گروپس از دا ڈومین آف نیکٹا.
and social media must therefore be monitored rigorously. So میں بھی سوشل میڈیا کی ایکٹیو یوزر ہوں, آپ بھی بڑے ایکٹیولی ٹویٹ کرتے ہیں, مطلب ہمیں چھوڑ دیں, ہم تو پھر بھی تھوڑے شاید کنٹروورشل ہوں. پاکستان میں کتنے لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں؟ فیس بک از سوشل میڈیا, ٹویٹر از سوشل میڈیا, ڈیلی موشن, یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان سب کی یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ کس کی ریگرس مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور نیکٹا مانیٹرنگ کر رہا ہے اور دہشت گردی کے پیرائے میں یہ ساری کی ساری چیزیں آ رہی ہیں؟ بڑی کنسرننگ. میں ایک چیز بتاؤں, جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے کمیٹی کی, اس میں یہ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف سے یہ انکشاف ہوا ہے, ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, آپ اس سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ کرتے ہیں یا کوئی نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان کے اندر خفیہ اداروں کے علاوہ کوئی ادارہ, یعنی کوئی سویلین ادارہ سوشل میڈیا کی اب تک مانیٹرنگ نہیں کر رہا ہے. یہ انہوں نے کمیٹی کے اندر بتایا ہے. یعنی کہ آپ ایک طرف پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو اتنا ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف سوشل میڈیا جس کے اوپر آ کے کچھ بھی آپ ویڈیو لگا دیں, کچھ بھی چلا دیں, کوئی بھی دہشت گردوں کا مواد آپ نشر کر دیں, اس پہ کوئی اس کی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. اچھا, ایک بات تو اور طلال چودھری صاحب, ایک بات تو طے ہے کہ جو ٹیررسٹ ہے اس کی گلوریفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل صحیح بات ہے, گلوریفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں جو طالبان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو افغان میڈیا بھی کور کرتا ہے اور ویسٹرن میڈیا بھی کور کرتا ہے. عراق میں جو داعش کی ایکٹیویٹی, یعنی کہ ان کے جو ایکشنز ہیں اس کی خبر امریکی میڈیا بھی دیتا ہے, برطانوی میڈیا بھی دیتا ہے, اور عراق کا میڈیا بھی دیتا ہے, پوری دنیا میں. اچھا, اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ جو, کیونکہ وہاں کا میڈیا ان کو کور کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ختم نہیں ہو رہے. تو یہاں پر آپ فرض کریں ہم ان کی خبر دینا بند کر دیں, تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ اگر داعش عراق میں ختم نہیں ہوئی, طالبان افغانستان میں ختم نہیں ہوئے, تو یہ گروپ یہاں ختم ہو جائیں گے کیونکہ جی پاکستانی میڈیا ان کو کور نہیں کر رہا. برٹش میڈیا BBC کور کرے گا ان کو, وائس آف امریکہ کور کرے گا ان کو کون روکے گا؟ دیکھیں احمد میر صاحب, ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہے اور میڈیا کو بھی اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. دیکھیں پھانسی ہوئی, اگر ایک چینل کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ ظلم کیے تھے جس کی وجہ سے پھانسی ہوئی, ایک یہ طریقہ ہے خبر دینے کا. ایک طریقہ یہ ہے کہ بھی دکھایا جائے کہ ان کی لاش چلی گئی, وہ بیچارے مر گئے, اس کی ماں رو رہی تھی, میرا مطلب اس کا کرائم نہیں دکھایا جاتا. تو خبر دینے کا طریقہ جو ہے وہ اس سے پتا چلتا ہے کہ گلوریفائی ہوتا کہ نہیں ہوتا. اور دوسری میں آپ سے صرف یہ عرض کروں گا, ہم جیو ہو یا حامد میر, ہم آپ کے ساتھ سمبولک کھڑے تھے میڈیا کے حوالے سے, ہم آپ کے ناموں کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. ہم آئندہ بھی آپ کی آزادی کے ساتھ ہم ایز اے پارٹی, ایز اے حکومت کھڑے ہوں گے. ہم آپ کے ساتھ مل کر یہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں. میری صرف ایک گزارش ہے, یہ 19A کانسٹیٹیوشن کا ہے, اس میں آپ کی آزادی اور اس کے بعد سبجیکٹ ٹو سم کنڈیشنز, وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر اس کا میکانزم, آپ کے ساتھ مل کر جو آلریڈی قوانین ہے ان کی امپلیمنٹیشن, اور جہاں پر گیپ ہے وہ میڈیا اور ان کی باڈیز کے ساتھ وہ مل کر اس گیپ کو فل کیا جائے. یہ طے ہے بالکل, یہ میں اس پہ آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. بلال ڈار صاحب, PFUJ جو ہے, PFUJ نے جب ان کی حکومت خطرے میں تھی اور ان کے اپنے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں تھے لیکن یہ بہت ایکٹیو تھے, لیکن تو PFUJ نے کیمپ لگا دیا جمہوریت کے حق میں. جی ہاں. اچھا, اب کیا وجہ کہ اسی حکومت کے دور میں یہ ریکمنڈیشن سامنے آئی ہے تو PFUJ نے کمیٹی بنا دی ہے؟ جی ہاں, انہوں نے دیکھیں, ہم نے حکومت بچانے کے لیے کیمپ نہیں لگایا تھا بلکہ جمہوریت بچانے کے لیے کیمپ لگایا تھا, اور ہم نے جمہوریت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور ہم انشاءاللہ آگے بھی دینے کے لیے تیار ہیں. افسوس اسی بات کا ہے جو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا ماشاء اللہ میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم بہت اچھے لگتے ہیں میڈیا ورکرز, بعد میں یہ چیزیں بدل جاتی ہیں. یہ جو ریکمنڈیشنز تیار ہوئی ہیں اس حوالے سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ افضل بٹ صاحب, سیکرٹری جنرل خورشید عباسی صاحب کی قیادت میں ایک اجلاس ہوا PFUJ کا ہنگامی, اور اس میں ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے ہیڈڈ بائی شمس الاسلام ناز. اس میں سندھ سے مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ممبر ہیں اس کمیٹی کے, بلوچستان سے سلیم شاہد صاحب ہیں, اسی طرح بخار شاہ صاحب. یہ جو لانگ مارچ کا زلزلہ آیا تھا نا, اس میں سنا ہے کہ ایک آزادی صحافت پہ ساتھ دینا حکومت کا جرم تھا. ہم اپنی حکومت جانے سے نہیں ڈرتے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو ساتھ لے کے پاکستان کے مسئلے, پاکستان کا یہ جو دہشت گردی ہے, ہم میڈیا کو ساتھ لے کے حل کرنا چاہتے ہیں. یہ حکومت کا موقف ہے. چلیں, آپ نے اب بین السطور ایک بات کہی ہے, میں اس کا بین السطور جواب نہیں دینا چاہتا, بات دور سے دور نکل جائے گی, وقت میرا ختم ہو گیا. ریکمنڈیشنز جو پرائم منسٹر صاحب کو لکھی ہیں, وقت ختم ہو گیا ہمارا, آپ ٹائم ہی دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ.
میڈیا جو ہے وہ دہشت گردوں کو کبھی اس نے گلوریفائی نہیں کیا. اگر کہیں کیا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کی مثال پیش کرے اور جو میڈیا کی نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کو بتائے کہ فلاں ٹی وی چینل یا فلاں اخبار نے اتنے بج کے اتنے منٹ پر فلاں ڈیٹ کو فلاں ٹیررسٹ کو گلوریفائی کیا ہے تاکہ پھر ہم اس کا احتساب کریں. لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر اگر میڈیا پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی جائے گی تو اس کو کارکن صحافیوں کی کوئی تنظیم کبھی قبول نہیں کرے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ عمران خان صاحب کا اور ریحام خان صاحبہ کا ایک ذاتی معاملہ ہے، لیکن کیونکہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں تو پاپولر لیڈر کا ہر ایکشن بھی پاپولر ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ شادی صرف آج نہیں بلکہ پچھلے کئی دنوں سے میڈیا میں مختلف اینگلز کے ساتھ زیر بحث تھی. آج جب شادی انجام پا چکی ہے تو سب سے پہلے ہم عمران خان صاحب کو اور ریحام خان صاحبہ کو مبارکباد دیتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامت رکھے اور ان کی باقی زندگی انتہائی خوشگوار طریقے سے گزرے. اس شادی میں بہت سے لوگ ابھی سے بہت سے کیڑے نکال رہے ہیں، لیکن ہم اس شادی کو ایک مثبت اینگل سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں تین چیزیں بہت ہی مثبت ہیں، بہت پازیٹو ہیں. تین چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شادی بہت سادگی سے انجام پائی اور اس میں کوئی نمود و نمائش نہیں تھی. دوسری اہم ترین بات یہ تھی کہ اس کا جو ولیمہ ہونے والا ہے اس میں بجائے کہ بہت سے لوگوں کو بلا کے اور ان کو طرح طرح کے کھانے کھلائے جائیں، ولیمے میں غریبوں کو کھانا کھلایا جائے گا. یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. اور تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے بچوں کو اعتماد میں لیا اور ریحام خان صاحبہ جو ہیں وہ آج اپنی جو سب سے چھوٹی بچی ہے اس کے ساتھ ان کی تصاویر آپ نے دیکھ لی. تو دونوں نے اپنے بچوں کو فراموش نہیں کیا، ان کو اس سارے عمل سے علیحدہ نہیں رکھا بلکہ ان کو اعتماد میں لیا. لیکن اس سارے معاملے پر کیونکہ اس پر صرف پاکستانی میڈیا نہیں بلکہ انڈین میڈیا اور کچھ مغربی اخبارات اور ٹی وی چینلز بھی بہت دلچسپی لے رہے ہیں، تو ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ کیا اس شادی کے معاملے میں جو میڈیا کا کردار تھا یہ پازیٹو تھا یا نیگیٹو تھا. اور اسی میڈیا کے کردار کے حوالے سے کچھ دیگر سوالات بھی زیر بحث ہیں. اس میں نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن ہے اس کی کچھ ریکمنڈیشنز بھی سامنے آئی ہیں، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن آغاز کریں گے کہ یہ جو آج عمران خان صاحب کی شادی ہوئی ہے اس میں جو میڈیا کا کردار ہے یہ پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے. اور ہم نے آج دعوت دی ہے، کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر عباس صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور یہاں پہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہے جناب بلال ڈار صاحب، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں اور یہ جنگ اخبار سے وابستہ ہیں. اس کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے صدف بیگ صاحبہ کو جو کہ میڈیا ایکٹیوسٹ رائٹ ہیں، ایک این جی او جو میڈیا رائٹس کے لیے کام کرتی ہے، یہ اس میں کام کرتی ہیں. اور طلال چودھری صاحب جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن کے ممبر ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت جانے پہچانے ہیں اور مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. مظہر عباس صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے پہلے سوال کروں، میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آج عمران خان صاحب کی اور ریحام خان صاحبہ کی شادی ہوئی، آج بریکنگ نیوز تھی کہ نکاح جو ہے وہ پڑھا دیا گیا، مفتی سعید صاحب نے نکاح پڑھایا. لیکن اگر آپ یاد کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 17 نومبر 2014 کو، آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے، لاہور کے ایک سینئر صحافی نے اپنے ٹی وی چینل پر اپنے شو میں یہ کہا کہ عمران خان نے ایک ٹی وی اینکر ریحام خان سے 1 نومبر 2014 کو شادی کر لیا ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ شادی 1 نومبر 2014 کو کرائی. اس کے بعد اسلام آباد کی ایک خاتون صحافی جو ہیں، جو کہ رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا 27 دسمبر 2014 کو کہ آج ایک اینکر نے ایک سیاستدان سے شادی کر لی. اور پھر 30 دسمبر 2014 کو ڈیلی میل برطانیہ کا اخبار جو ہے اس نے بھی یہ خبر دے دی کہ عمران خان نے شادی کر لی ہے. اور اسی ڈیلی میل کے حوالے سے پاکستانی اخبارات نے بھی یہ خبر کیری کی اور خبر چلتی رہی، اور ان سب نے شادی کروا دی تھی، اور آج سارے کہہ رہے ہیں کہ شادی آج ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی میں بہت سی مثالیں آپ کو پیش کر سکتا ہوں. تو یہ جو سارا معاملہ تھا
اس پر جب یہ ساری خبریں میڈیا میں چل رہی تھیں تو ریحام خان صاحبہ جو ہیں ان کو کچھ ٹی وی چینلز میں ہمارے دوست جو ساتھی ہیں انہوں نے بلایا اور ایک پروگرام میں ان سے یہ سوال پوچھا گیا شادی کے حوالے سے. تو سوال پوچھا ہمارے دوست ستار خان نے, تو ریحام خان نے کیا جواب دیا ذرا سنیے. ہمارے جو نیوز اینکرز ہیں وہ فلمیں بنانے میں بہت زیادہ پیش ہیں. میں اتنی زیادہ اس کو مائنڈ نہیں کرتی کیونکہ میں ریئلائز کرتی ہوں کیونکہ لوگوں نے روٹی روزی بھی کمانی ہوتی ہے. ایک صحیح طریقہ ہے روزی کمانے کا اور ایک دوسرا طریقہ بھی ہے. تو اب اگر آپ کو کوئی بچی آئی ہے اور آپ کا کیریئر اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ خطرے میں آ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طریقہ اختیار کریں کیونکہ آپ تھریٹن ہو رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو راہ راست پہ واپس آ نہیں سکتے, وہ اتنی گمراہی کے راستے پہ چل گئے ہیں کیونکہ وہ فلمیں ڈالنے کی ان کو عادت ہے, فلمیں سنانے کی عادت ہے. ابھی تک شادی نہیں ہوئی. دیکھیں نا, خان کو چھیڑنا ٹھیک ہے, 1.5 آدمی میرا کیا بگاڑ. حامد میر صاحب, میں بالکل ان کو اس طرح سے انڈورس نہیں کرتا جس طرح سے پریس ریلیز میں بیان ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ مجھے بلایا گیا تھا اجلاس میں اور میں سی پی این ای کے صدر کے طور پر گیا اور اے پی این ایس کے صدر حمید ہارون صاحب نے بھی مجھے یہ حکم دیا ایک لحاظ سے کہ ان کی نمائندگی بھی میں کروں. تو دونوں تنظیموں کی طرف سے میں وہاں پیش ہوا تھا. لیکن بنیادی طور پر یہ پارلیمانی کمیٹی ہے جس میں اسمبلی کے ارکان ہوتے ہیں اور اس میں جب کوئی آدمی اپنی رائے دینے کے لیے جاتا ہے تو وہ کسی اس پروسیس کا حصہ نہیں بن جاتا. اس میں بہت سی چیزوں پر گفتگو ہوئی, مختلف لوگوں نے اپنی آراء ظاہر کی. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ جو بھی اپنی ریکمنڈیشنز دینا چاہتے ہیں, ان کو فائنل کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ وزیر اعظم کو بھجوائیں اور ان سے گزارش کریں کہ وہ سی پی این ای, اے پی این ایس اور پی پی اے کے جو ارکان ہیں ان کو بلائیں اپنے پاس اور ان سے ڈسکس کریں. اس کے بعد جن چیزوں کو حتمی شکل دی جائے ہم ان کی پابندی کریں گے. اور دوسری بات یہ میں بتاؤں آپ کو کہ جہاں تک پرنٹ میڈیا کا تعلق ہے اس کا احتساب کا ایک اپنا میکینزم موجود ہے, اگرچہ ڈھیلا ڈھالا ہے لیکن پریس کونسل قائم ہو چکی ہے. تو وہ تو یعنی پرنٹ میڈیا کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک الیکٹرانک میڈیا کا تعلق ہے تو جو کچھ بھی کرنا ہے, پی بی اے کا کوئی نمائندہ وہاں موجود نہیں تھا اس وقت, تو میں نے کہا آپ یہ مشاورت سے کریں اور یک طرفہ طور پر کوئی سفارش پیش کرنا یا کوئی پریس ریلیز جاری کرنا میں اسے کوئی قبول نہیں کر سکتا, نہ اس کی تائید کر سکتا ہوں اور نہ یہ سفارشات جو ہیں ان کو اون کر سکتا ہوں. جی بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب. لال چودھری صاحب, آپ اس سٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں, چیئرپرسن جو ہیں آپ کی ماروی میمن صاحبہ, ہم نے ان کا موقف حاصل کرنے کی کوشش کی, کئی دن سے ہم ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کریں, انہوں نے کوئی ہمیں جواب نہیں دیا. تو اب آپ کی مہربانی کہ آپ اس میں آ گئے ہیں. اب آپ نے شامی صاحب کی بات سن لی, آپ کی کمیٹی کی پریس ریلیز میں شامی صاحب کا نام ڈالا ہوا ہے کہ انہوں نے انڈورس کیا ہے, انہوں نے تردید کر دی ہے. دیکھیے احمد میر صاحب, انہوں نے تردید نہیں کی لیکن انہوں نے کہا میں نے اس طرح نہیں کہا تھا. میں بھی اس میٹنگ میں شامل تھا جس میں یہ پیمرا کے ہیڈ آفس میں میٹنگ ہوئی, وہاں شامی صاحب بھی تشریف لائے. میری آپ سے گزارش ہے اسے رپورٹ پہ بات کرنے سے پہلے, سب سے پہلے تو یہ جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا کام ہے اوور سائٹ اور پھر اس کے بعد ریکمینڈری یا کوئی ریکمینڈیشن جس نے کرنی ہے تو وہ اس باڈی کی حیثیت ہے. یہ گورنمنٹ نہیں ہے نمبر 1, یہ ایک سٹینڈنگ کمیٹی یہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوتی. دوسری بات, گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل, میں احمد میر صاحب یہاں 2 ٹوک آپ سے کہہ سکتا ہوں, کوئی ایسا قانون, کوئی ایسا لا بنانے کا نہیں ہے جس سے کہ آپ کو لگے کہ شاید وہ میڈیا یا میڈیا پرسنز کو اگینسٹ کوئی بات ہے. ہم ٹیلی کام اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے خصوصی براڈ کاسٹ ٹریبیونلز, آپ اسپیشل کورٹس بنانا چاہ رہے ہیں. میں آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں, میں اس کا جواب دوں گا. آپ کے ساتھ مل کے ہمارا دل ہے کہ ہم اس دہشت گردی کو ٹکر ماریں, نہ کہ آپ کے ساتھ نہیں. بالکل, ہمارے تو کسی نمائندے کو آپ کی کمیٹی نے بلایا ہی نہیں. میں اسی پہ آتا ہوں. ابھی شامی صاحب, سی پی این ای, پی بی اے, میں آپ کو نام بھی دے سکتا ہوں, ہماری کمیٹی کے اے پی این ایس, پی ایف یو جگہ کون تھا وہاں پہ, اس میں بھی آپ کے کوئی صحافی. سر یہ آج میں نے جلال ڈار صاحب کو بلایا اس لیے کہ یہ ان کی خبر ہے آج کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے آپ کی سٹینڈنگ کمیٹی کی تمام سفارشات کو مسترد کر دیا. میں پڑھی, میں اس دیکھیں نا, یہ 3 لوگ تو اس میں شامل تھے, سی پی این ای, پی بی اے پی این ایس. اب آگے 2 قسم کی اس میں چیزیں ہیں. نمبر 1, ہم نے جو موجودہ قوانین ہیں ان پہ کہا کہ احمد میر صاحب عمل ہونا چاہیے, نمبر 1.
सेकंड हमारी गाइडलाइंस हैं और रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है। वो रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस जो हैं वो इंटरनेशनली यूके, यूएस, उनके हमने हवाले दिए हैं कि आप वो वॉर टाइम्स में कई ऐसे हालात में उन्होंने जो गाइडलाइंस दी हैं हमने आपके सामने रखी हैं। और तीसरी एक और बात जो बड़ी अहम है, ये मैं आपको कवानीन पढ़ के सुना देता हूं। लेट से एक कानून है जिसे कहते हैं जी एंटी टेररिज्म एक्ट सेक्शन 11W। अगर मैं पढ़ूं तो इतना इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है, हम डेफिनेशन नहीं है इसमें। मैं नहीं है, मैं उसको बताएं ऑब्सैनिटी की क्या डेफिनेशन। मैं ऑब्सैनिटी भी मैं अब आ रहा हूं ना कि टेररिज्म मैंने ये पढ़ा हुआ है सर, मैं उसी पे आ रहा हूं ना। मैंने भी सारा पढ़ के आऊं, मुझे पता था आपके पास आना है। मैं इस पे एक गुजारिश करना चाहता हूं। हमद मीर साहब, हम चाहते हैं कि ये कवानीन मौजूद है, मैं 8-10 का आपको दे देता हूं, मैकेनिज्म मौजूद नहीं। जैसे आप कहते हैं डेफिनेशन मौजूद नहीं, मैकेनिज्म मौजूद। हमारी गुजारिश ये है, आप भी सोसाइटी का हिस्सा है और सारे हम मिलकर जंग लड़ रहे हैं, आपके साथ मिलके ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जो कि कवानीन मौजूद हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन हो। ठीक है जी। सदफ बेग साहबा, आपने भी इस पर काफी रिसर्च किया है सारे मामले पे, कुछ आप हमें बताएंगी कि ये जो सिफारिशात हैं इस पर आपने किसी टॉक शो में ना ली जाए और रिपोर्टर्स के लाइव बीपर्स ना किए जाएं, यानी कि रिपोर्टर लाइव बीपर ना करे, आम आदमी की लाइव कॉल ना ली जाए। लेकिन तलाल चौधरी साहब मेरे बहुत मोहतरम दोस्त हैं, साथी हैं, इनसे बड़े एहतराम के साथ, बड़ी माजरत के साथ मैं इनको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं कि सियासतदान लाइव प्रोग्राम में क्या, सब सियासतदान नहीं लेकिन कुछ सियासतदान लाइव प्रोग्राम में कैसी गुफ्तगू करते हैं। भले मजाक में कर रहे हैं लेकिन साथ बैठे हैं रेहाम खान और वो क्या बातें कर रहे हैं, जरा सुने। बलोचों और पठान में एक शादी जिसने किया समझो वो मर्द, देखिए गफूर साहब, तो ठीक है, जो मर्द का बच्चा है वो एक से ज्यादा शादी करता है। मैंने तो खैर मैं तो 22 साल की उम्र में मैंने शादी की थी, पहली वाली, और चौथी शादी मैंने की थी जब 30 साल की उम्र का था। ये आप सीरियस बता रहे हैं? 8 साल में 4 शादी, 2 मर गई है, 2 रह गई है और इंशाल्लाह फिर 2 और कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा। और इसी तरह हम ये दुआ करते हैं जब 4 शादी होती है कि 2-2 मरे, ताकि 2-2 करते करते मेरे दादा ने 13 शादियां की थी। हम एक्चुअली पठानों का ये है कि हम अपनी ब्लड लाइन ही में शादी करते हैं। यहाँ देखेंगे तो आप देख लें कि आप सोच लें, फिर भी प्रपोजल है। आप तो शादी नहीं है पहले बताते रहे, हम अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। तो हमारी फैमिलीज हमारे रिश्ते करती हैं, तो खवातीन पसंद करती हैं कि हमारे अच्छा, हम लोग खुश होते हैं बीवियां मरती हैं, आपको पता है? मसला मैं आपको बताऊं, खवातीन शादियां इसलिए करती हैं कि लड़ सकें। तो अगर मैं कोई लैंग्वेज ही ना बोल सकूं और मैं अगर पूरी तरह से लड़ ना सकूं, देखिए ना, क्यों मुझे गुस्सा आता है पश्तो में आता है, मुझे गालियां आती है पश्तो में आती है, तो फिर वो एक आप समझ सकते हैं लॉजिस्टिक है। आपको गुस्सा आते तो आप 2-3 जून किसी और के जमाने में बोल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बोल सकते। तो अब नबील गबोल साहब जो हैं वो भले अजराह तफन्नुन प्रपोज कर रहे थे रेहाम खान साहब को, उन्होंने क्या जवाब दिया कि मुझे पश्तो में बहुत गालियां आती हैं। तो ये लाइव प्रोग्राम था, तो यकीनन मीडिया का ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए और लाइव प्रोग्रामों में बड़ी एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन सियासतदानों को भी लाइव प्रोग्राम में गुफ्तगू से के बारे में बड़ा मुहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए, दोनों तरफ जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अब मैं इस पर बात करूंगा एक वक्फे के बाद। आज हम मीडिया के किरदार पर बात कर रहे हैं। मजहरबाज साहब, जैसा कि मैंने कुछ जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन है उसकी कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं वो बताई हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी इस पर कुछ तबसरा करें कि ये कमेटी कह रही है कि आम लोग जो हैं पब्लिक की लाइव टेलीफोन कॉल्स किसी लाइव प्रोग्राम में ना ली जाएं और रिपोर्टर्स के लाइव बीपर भी ना लिए जाएं और टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए खुसूसी ब्रॉडकास्ट ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएं। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए हामिद, मैंने भी सारी रिकमेंडेशंस देखी हैं और मुझे ये लगता है कि ये सारी सिफारिशात मीडिया पर कंट्रोल करने की सिफारिशात हैं। चाहे शायद जो लोग स्टैंडिंग कमेटी में बैठे हों उनको ये अंदाजा भी ना हो इस चीज का अभी। लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि शुरू में जो मुजीबुर शामी साहब बड़े आराम से कह के निकल गए कि जी इमरान खान की उस पे मैं इसलिए तबसरा नहीं करूंगा कि ये उनका जाती मसला है।
اگر یہ ذاتی مسئلہ ہے تو بحیثیت سی پی این ای کے پریزیڈنٹ کے انہیں سارے اخبارات کو یہ سرکولر جاری کرنا چاہیے کہ کل عمران خان کی شادی کے حوالے سے خبریں نہ دی جائیں. یہی پرابلم ہے. میرا تنازع حکومت سے زیادہ ان ایڈیٹرز کونسل سے ہے جو گائیڈ لائن پرووائڈ ہی نہیں کرتے. وہ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن ان چیزوں پر کوئی گائیڈ لائن پرووائڈ ہی نہیں کرتی. حکومت کو آنا ہی بیچ میں نہیں چاہیے اگر ہم بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر سکیں. اور یہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے. ہم اس مسئلے کو حل کرنا ہی نہیں چاہتے بنیادی طور پہ, اور اس میں مارکیٹنگ انٹرسٹ ہیں, اس میں کمرشل انٹرسٹ ہیں. اس وجہ سے جہاں تک یہ سفارشات ہیں, مثلا اس میں کہا گیا ہے کہ جی آپ ایڈیٹوریل بورڈ بنائیں اور ہمیں بتائیں. مطلب حکومت ہوتی کون ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ میرا ایڈیٹوریل بورڈ کیا ہے. ہمارے یہاں حکومت کا جو کام تھا وہ بنیادی طور پہ ڈیفیمیشن لا کو مؤثر بنانا تھا. اگر آپ ڈیفیمیشن لا کو مؤثر بنا دیں تو یہ ساری پرابلمز ہی ختم ہو جائیں. اور حکومت کے پاس آلریڈی اتنی سفارشات موجود ہیں. پی ایف یو جے کی سفارشات موجود ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ہم سالہ سال سے ان کو یہ ریکمینڈ کرتے رہے کہ بھائی میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنا دیں. آپ ٹرائبونلز کی بات پہ چلے گئے, آپ عدالتوں کی بات پہ چلے گئے, آپ نے ساری ذمہ داری رپورٹر پہ ڈال دی. اس میں ایک سفارش یہ ہے کہ ساری ذمہ داری رپورٹر کی ہوگی اگر غلط خبر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ماروی میمن صاحبہ کو اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بنیادی طور پہ اگر کوئی خبر ٹیلی ویژن لے گا. لیکن یہ ویسے ہیں جیسے ایک وہ مکھی ہوتی ہے جو بھن بھنا رہی ہوتی ہے, اور ایک مکھی ہوتی ہے جو اس طرح پڑی ہوتی ہے الٹی کہ جو ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اب آپ اخبار لائیں اس کو اسکواش کر لیں. تو میرے لیے تو اس طرح ہے, یو نو دیر ہاف ڈیڈ آلریڈی. سو زیادہ مجھے نہ پنگے لیں. میرا خیال ہے کمپیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فیکچول رپورٹنگ کریں, فلمیں نہ ڈالیں, اور اب اس عمر میں کچھ اپنی عمر ہی کا لحاظ کریں. کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ جب بہت زیادہ اپنے کو اوور سمارٹنس میں اپنے ہی پاؤں پہ بری طرح سے کلاڑی مار دیتے ہیں. تو نئے جرنلسٹ کے لیے میری یہ ایڈوائس ہے کہ پلاننگ اور سکیمنگ کو چھوڑ کے آنےسٹ رپورٹنگ کی طرف جائیں. جی مظہر عباس صاحب, یہ ہم نے کلپ آپ کو سنوایا جس میں ریحام خان اب سے بہت دن پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی شادی نہیں ہوئی, اور جو اینکر تھے پروگرام کے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی شادی نہیں ہوئی, آج شادی ہوئی ہے. تو بظاہر دیکھنے میں تو یہ بہت چھوٹی سی غلطی نظر آتی ہے ان تمام چینلز کی, اخبارات کی, جو کہہ رہے تھے کہ شادی ہو گئی. آج سارے کہہ رہے ہیں کہ شادی آج ہوئی ہے. تو اس سارے معاملے میں میڈیا کا کردار جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ حامد. آپ کی طرح میں بھی عمران خان کو اور ان کی جو جن سے شادی ہوئی ہے ان کو بھی, ریحام خان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں اور میں اس کو دو طریقے سے دیکھتا ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ جو خبر تھی وہ خبر آج درست ثابت ہوئی. اب اگر آپ کچھ لوگ یہ کہیں کہ جی نومبر میں یہ خبر نہیں تھی اور آج یہ خبر ہے, تو میرا خیال ہے یہ پھر وہ جو رپورٹر ہے جنہوں نے یہ خبر دی ہے, اور وہ بڑے سینئر جرنلسٹ تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ خبر بریک تھی, میرا خیال ہے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر اس وقت وہ خبر درست تھی, اور دیکھیں نہ کپل تبدیل ہوا ہے. ایک چیز یاد رکھیں کہ جب انہوں نے خبر دی تو وہ محرم کا مہینہ تھا. ہاں تو یہ وہ الگ بات ہے. دیکھیں اصل چیز یہ کہ جنہوں نے خبر دی ہے کیا وہ خبر غلط ثابت ہوئی ہے, وہ اب اس کے اوپر وہ مزید آرگیو کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت بھی فیکٹس تھے اور اس وقت بھی انہوں نے سٹوری بریک کی تھی, اور اس وقت جو ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی اس پہ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا تھا. لیکن الٹیمیٹلی خبر تو درست ثابت ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی سٹوریز ہیں. اور عمران خان کے حوالے سے دیکھیں کوئی بھی پبلک فگر ہو, عمران خان تو بہت ہی پاپولر لیڈر ہیں, اور عمران خان کے حوالے سے اسکینڈلس سٹوریز جو ہیں وہ کبھی بھی ایک نئی چیز نہیں رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے پوری کتاب ایک ہے عمران خان کے اوپر جس کے اندر تصاویر بھی موجود ہیں. وہ ساری چیزیں عمران خان کی کرکٹنگ ایرا سے آج تک موجود ہیں, اور بہت سی ایسی خبریں رہی ہیں عمران خان کے حوالے سے. ہمارے یہاں دیکھیے جو بھی پبلک فگر ہوگا اس کی پرائیویٹ لائف جو ہے اس کو میڈیا فالو کرے گا, اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کیونکہ پبلک فگر جو پوائنٹ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. میں مجیب الرحمان شامی صاحب سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام جناب. جی السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام جی. ہیلو شامی صاحب کی آواز ہمیں نہیں آ رہی.
جی السلام علیکم شامی صاحب. वालेकुम अस्सलाम जी. اچھا شامی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ سی پی این ای کے صدر بھی ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میڈیا میں کافی دنوں سے 2-3 مہینے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ریحام خان کی اور عمران خان کی شادی ہو گئی ہوگی. شادی آج انجام پائی. مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ خبر تو درست ثابت ہو گئی. تو جو پہلے خبریں تھیں کیا وہ درست تھیں یا ان کو ہم غلط کہیں گے؟ دیکھیں حامد, اب یہ جو ذاتی معاملات ہیں نا کسی کے, جی اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا بہتر ہے کچھ کہنے سے. جی بہرحال شادی ان کی ہو گئی اور آج باقاعدہ طور پر اس کا اعلان ہو گیا, تو ہمیں ان کو مبارکباد پیش کر دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, تو میں نے بھی مبارکباد پیش کیا ہے. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سوال بھی آپ سے کر لوں کہ یہ میڈیا کے کردار پہ ہم بحث کر رہے ہیں, تو جو نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن ہے اس کی ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے, اور اس میں کوئی پریس ریلیز میں تقریباً 45 کے قریب ریکومنڈیشنز ہیں, اور جو ریکومنڈیشنز ہیں ساری کی ساری تو میں نہیں پڑھ سکتا. کچھ میں آپ کو چیدہ بتا دیتا ہوں کہ کیا ریکومنڈیشنز ہیں. کہ ریکومنڈیشن نمبر 6 یہ ہے کہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 2002 کے سیکشن 19 پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. نمبر 7 یہ ہے کہ اس کوڈ آف ایتھکس کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی صحافی, چاہے اس کا تعلق پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا سے ہو, اس پر اولین طور پہ جرمانہ عائد کیا جائے. نمبر 14 یہ ہے کہ ٹیلی کام اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے خصوصی براڈ کاسٹ ٹریبیونلز قائم کیے جائیں. اور 34 نمبر یہ ہے کہ عوام یا سامعین کی لائیو کالز اور فیلڈ رپورٹرز کے بیپرز کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس پہ کارکن صحافیوں کی تنظیموں کو اعتراض ہے. لیکن اس پریس ریلیز میں کہا گیا کہ سی پی این ای کے پریزیڈنٹ مجیب الرحمان شامی صاحب نے ان کو انڈورس کیا ہے, اور آپ کا نام بھی اس میں لکھا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ ان کو انڈورس کرتے ہیں؟ ایک خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو, اور آپ نے کہا ہے کہ یہ سفارشات ٹھیک نہیں ہے, اور اس میں بہت سی جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں ان کے لوگوں کے نام شامل ہیں. آپ نے ان کو کیوں ریجیکٹ کیا ہے؟ میر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ طلال صاحب کی بات سن کے مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اپیرنٹلی ان کی نیت یہ تھی کہ میڈیا کو اپنے ساتھ لے کے چلا جائے. لیکن اگر آپ یہ ریکمنڈیشنز دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ میڈیا ایک ایسی فورس ہے جسے دبانے اور ریگولیٹ کرنے کی اتنی ضرورت ہے کہ 46 ریکمنڈیشنز کے ذریعے بار بار ایک ہی بات کو دہرانا اور ایسے قوانین کو دوبارہ لاگو کرنے کی بات کرنا جن میں سے کئی آلریڈی امپلیمنٹڈ ہیں. ریجیکٹ کرنے کی ہماری طرف سے بنیادی وجہ یہی تھی کہ دیکھیں, جب آپ ملٹی سٹیک ہولڈرزم کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت سمپلسٹک سی بات ہے کہ وہاں پہ سی پی این ای اور اے پی این ایس موجود ہے یا پی بی اے موجود ہے. میڈیا انڈسٹری اور ورکنگ جرنلسٹ بھلے ڈیوائیڈڈ نہ ہو, بٹ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے کئی جگہ کلیش کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. تو ایک سائٹ کو, اونرز کو, جو ایک آلریڈی پاورفل طبقہ ہے, ان کو ریپرزنٹیشن دے دینا, اور ورکنگ جرنلسٹ وہ طبقہ جو آلریڈی پس رہا ہے, جو آلریڈی بہت ساری کوتاہیوں کی اونر سے اور بہت ساری ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوتا ہے, ان کو نہ انوالو کرنا, یہ ایک بڑے اچنبے کی بات ہے. آپ نے ماروی میمن صاحبہ کو کانٹیکٹ کیا, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ بالکل, ہمیں ظاہر ہے فارمل انویٹیشن تو کوئی نہیں ملی, تو ہم نے ٹویٹ کرنی شروع کی ماروی میمن صاحبہ کو. اور یہ نہیں کہ مذاق اڑانے کے, ظاہر ہے ریکمنڈیشن جب اتنی ساری ہوں گی تو تنزیہ بات تو ہوگی, لیکن بڑی ریکمنڈیشن اسپیسیفک کیا مسئلے مسائل تھے ان سے رابطہ ٹویٹر پہ کیا گیا, تو ان کا رسپانس یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں بلاک کر دیا. آپ کو بلاک کر دیا؟ بلاک کر دیا انہوں نے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے بلاک کیا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ بلاک کرنا اس ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ کی عکاسی ہے جس کا خطرہ ہے کہ وہ اس طرح کی ریکمنڈیشن اگر واقعی میں امپلیمنٹ ہو جائیں تو یہ ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو آواز اٹھے اسے دبا دو. اگر میری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی تو ٹھیک ہے, پھر وہ بات کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. اور یہ اس پوری ریکمنڈیشن میں ہمیں یہ سوچ بڑی ریپیٹیٹیولی نظر آتی ہے. فار ایگزامپل, اچھی خبر کو پہلے سنا دیا جائے, ٹھیک ہے, اچھی خبر کے پہلے سنانے سے سب اچھا نہیں ہو جاتا. ٹیررسٹ کی شکل 2 دفعہ, کچھ وائلنٹ امیجز کو 2 دفعہ سے زیادہ ریپیٹ نہ کرنے سے وہ ریالٹی ختم نہیں ہو جاتی جو اس ٹیررزم کی آلریڈی موجود ہے. تو ایک بیگیج آف ہسٹری بھی ہو سکتا ہے کہ جیسی آپ نے نیت کی بات کی, that might be true, but baggage of history یہ ہے کہ ماروی میمن صاحبہ اس گورنمنٹ کا حصہ تھی جو سب سے بڑے کریک ڈاؤن میں میڈیا پہ پاکستان میں ملوث تھی. مشرف صاحب کے ساتھ بہت فخر کے ساتھ پھرتی تھی, اور اب وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتی ہیں نون لیگ. تو ان کی یہ میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی کوالیفیکیشن ہے ان کو چیئر پرسن بنانے کی, اسٹینڈنگ کمیٹی آف انفارمیشن کی,
کہ ان کا تعلق ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے جس نے بہت سب سے بڑا کریک ڈاؤن کیا میڈیا کے خلاف. بلال ڈار صاحب، آپ ان کی کمیٹی میں بطور ان کی میٹنگ میں بطور ورکنگ جرنلسٹ کے موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے آپ؟ جی ہاں، میں ورکنگ جرنلسٹ کے طور پہ موجود تھا اور میری وہاں پہ اسائنمنٹ تھی کہ میں نے انہوں نے نہیں بلایا تھا؟ نہیں، انہوں نے مجھے نہیں بلایا تھا، میں وہاں پہ ایک اسائنمنٹ کے اوپر اپنی گیا اپنے ادارے کی طرف سے کہ میں نے اس کمیٹی کو کور کرنا تھا. کہ ٹیلی کام اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے خصوصی براڈ کاسٹ ٹریبیونلز قائم کیے جائیں، یہ تجویز کس نے دی تھی؟ دیکھیں، پہلے بات تو میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان اس وقت دہشت گردی سے گزر رہا ہے، جن حالات سے گزر رہا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی ختم ہو، اور اس کے لیے ہم اپنا ہر طرح کا تعاون دیتے رہے ہیں، پیش کرتے رہے اور ابھی بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمیں یہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جو پولیٹیشنز دوست جو ہیں مختلف پارٹیز کے، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا یہ مارشاء اللہ کے زر سایہ ہوتے ہیں، پھنسے ہوتے ہیں، اس وقت جو ہمارے ساتھ آ کے یہ روڈوں کے اوپر جمہوریت کے لیے یا میڈیا کی آزادی کے لیے آ کے سٹرگل کرتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ بڑے بڑے دعوے اور بلند و بانگ دعوے وہ کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی ہر چیز بدل جاتی ہے. جیسے کہ یہ ریکمنڈیشنز ہیں، ان ریکمنڈیشن سے صدف نے ایک بات بہت اچھی کہی، ٹھیک کہی، کہ یہ جو ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں، ہمیں تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جس میڈیا کو ایک یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ پاورفل ہو گیا کیونکہ یہ سب کا احتساب کر رہا ہے اور بے لاگ احتساب ہو رہا ہے، سب کے چہرے دکھائے جا رہے ہیں. تو اس میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس دہشت گردی کی آڑ میں ہمیں شاید بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ صرف ریکمنڈیشنز ہیں. نہیں، دیکھیں، یہ اگر ریکمنڈیشنز ہیں تو مجھے یہ بتایا جائے پہلی بات کہ اس میں ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا کہ آپ نے اے پی این ایس کو بلایا، پی بی اے کو بلایا، سی پی این ای کو بلایا، بہت اچھا کیا. آپ نے ان این جی اوز کو بھی بلا لیا جن کا میڈیا کے حوالے سے کوئی کردار نہیں ہے. وہ این جی اوز ایجوکیشن پہ کام کرتی ہیں یا ہیلتھ پہ کام کرتی ہیں، ان کا ٹیررزم سے یا میڈیا سے ان کا براہ راست کوئی لنک نہیں ہے. آپ نے ان کو بلا لیا. لیکن پاکستان میں کام کرنے والے تقریباً 60-70 ہزار جو صحافی ہے، ورکنگ جرنلسٹ ہے، ان کی نمائندہ تنظیم پی ایف یو جے کو آپ نے نہیں بلایا. آخر کیا وجہ ہے؟ چلیں اس پہ بات کیوں نہیں بلانا چاہتے؟ اس پہ بات کرتے ہیں. میں نے مظہر عباس صاحب سے بھی اس پہ بات کرنی ہے کیونکہ جو پی ایف یو جے نے اس پر جو ایک کمیٹی بنائی ہے اس میں مظہر عباس صاحب بھی شامل ہیں. لیکن یہ اس میں جو ایک ریکمنڈیشن ہے کہ عوام کی لائیو کالز